الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ کی آج انشاءاللہ آیات 11 سے لے کر 16 تک کا درس ہوگا۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت مشرکین کے حوالے سے بڑی سخت بات بیان فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے اور اقرار کو توڑا ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو جہاں ملے ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو بند کیا جائے اور ہر جگہ جہاں تک ممکن ہو ان کی طاق میں بیٹھا جائے۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو بہت اچھی بات، اور اگر مزید کوئی مہلت کی توقع کرتا ہے تو مزید مہلت اس کو دی جا سکتی ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی اعلان فرما دیا گیا کہ مسجد حرام صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے اس میں داخلہ، وہاں پر کسی طرح کی عبادت کی مشرکین کو اجازت نہیں ہے۔ آج اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر وہ اپنے وعدے کو توڑتے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا ہے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور وہ دین اسلام میں عیب نکالتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان کے دو عادات کو اور دو عیوب کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا عیب یہ ہے وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور وہ اگر توڑتے ہیں اپنی قسمیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، یعنی اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو، ان وعدوں کو کرنے کے بعد پھر بھی ان کا لحاظ نہیں رکھتے، ان کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک نمبر 2 وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں عیب نکالیں، یعنی وہ ایمان کی طرف نہیں آ رہے، وہ دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس میں عیوب نکال رہے ہیں، اس میں طعنہ زنی کر رہے ہیں۔ یہ دو کام جب وہ کریں گے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ کافروں کے سرداروں سے لڑنا ہے، ان سے قتال کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو مفسرین نے بات بیان کی ہے، پہلی بات ائمۃ الکفر سے کون مراد ہیں؟ مفسرین میں سے ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ کے سردار ہیں۔ دوسری رائے اس میں یہ ہے وہ تمام لوگ اور وہ تمام قبائل اس میں شامل ہیں اہل عرب کے، جنہوں نے مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن کے معاہدات کیے تھے، امن کے وعدے کیے تھے، چاہے وہ مدینہ طیبہ کے یہود ہیں اور چاہے وہ جزیرۃ العرب کے سردار ہیں اور ان کے قبائل ہیں۔ جب وہ ان وعدوں کو توڑیں گے تو اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اب تم نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، ان کے ساتھ لڑنا ہے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ کن کا؟ ائمۃ الکفر کا۔
تیسری مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت ہر زمانے کے لیے عام ہے، یہ آیت ہر زمانے کے لیے عام ہے۔ پہلی بات ہوئی کہ یہ خاص مشرکین مکہ کے سرداروں کے لیے، دوسری بات ہوئی کہ یہ آیت مبارکہ جس میں آئمۃ الکفر کی بات ہوئی، اس میں مدینہ طیبہ میں جو یہود کے قبائل ہیں ان کے سردار ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جزیرۃ العرب کے باقی قبائل ان کے سردار جنہوں نے وعدہ خلافی کی۔ اور تیسری رائے عام رائے ہے کہ قیامت تک جو بھی دین کے معاملے میں رکاوٹ ڈالے گا، دین کے پھیلاؤ میں رکاوٹ ڈالے گا، اور جو امن معاہدات اگر ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کرے گا اور دین کے معاملات میں عیوب نکالے گا، جو بھی اس معاملے میں قیامت تک اٹھے گا، اسلام کا یہ سبق ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان کے سرداروں کے ساتھ جہاد کیا جائے، قتال کیا جائے، تاکہ جب آئمۃ الکفر کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، ان کے ساتھ لڑا جائے گا، تو کمزور لوگ خود بخود ان کی اتباع اور ان کے پیچھے لگنے سے ہٹ جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انہم لا ایمان لہم، اور بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں پر ایمان سے مراد قسمیں ہیں، قول و قرار ہے، ان کے وعدے ہیں، کیونکہ یہ ایک دفعہ وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کمزور ہو رہا ہے پھر وعدہ کر لیتے ہیں، جب پھر تگڑے ہوتے ہیں پھر وعدہ خلافی کر لیتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر ایک فائنل فیصلہ یہ سنایا، انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے قول اور قرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آئیں، یعنی ان کا باز آنا بھی صرف دکھاوا ہے، دھوکہ ہے، یہ اور کچھ نہیں کرتے سوائے اپنے آپ سے، اپنے آپ کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کے حملے سے روکنے کے لیے قول و قرار کر لیتے ہیں تاکہ ہم محفوظ رہ جائیں۔ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ الا خبردار، تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کو قتال پر، جہاد پر ابار رہے ہیں۔ خبردار، تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے؟ تمہارا کام ہے ان سے جہاد کرنا، ان سے قتال کرنا، میدان عمل میں نکل کر ان کا مقابلہ کرنا۔ کیوں؟ نَکَثُوا أَيْمَانَهُمْ، پہلی خرابی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے، انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے معاہدات کو توڑا ہے، یہ ان کی پہلی خرابی ہے۔ دوسری خرابی ان کا کیا ہے؟ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سے مراد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے حالات تنگ کر دیے گئے، آپ اور آپ کے صحابہ پر، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا۔ وَهُمْ بَدَأُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر اللہ تیسرا ان کا عیب بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہی تم سے عہد شکنی میں پہل کی ہے۔ وعدہ تم نے نہیں توڑا، معاہدہ تم نے نہیں توڑا، ایگریمنٹ تمہاری طرف سے نہیں ٹوٹا، یہ ان کی طرف سے ٹوٹا ہے۔ تو تین عیوب بیان کیے، انہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے، انہوں نے پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور عہد شکنی بھی ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو پھر تم ان سے لڑتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ فرماتے ہیں اتخشونہم، تم اس لیے نہیں لڑتے کہ تم ان سے ڈرتے ہو؟ تمہیں ان کی طاقت کا خوف ہے، ان کی تعداد کا خوف ہے؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ فرماتے ہیں پس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ بندوں کا بندوں سے ڈرنا نہیں بنتا، اور یہ کوئی طریقہ نہیں کہ بندے اپنے جیسے بندوں سے ڈریں، اور پھر وہ بھی ایسے بندے کہ جو مشرک ہیں، جو رب کو نہیں ماننے والے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، یعنی کفار سے؟ فاللہ احق، پس اللہ زیادہ حقدار ہے
ان تخشوہ کہ کس سے ڈرا جائے؟ اللہ سے ڈرا جائے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، ان کنتم مومنین۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان والے ہو تو حق کیا ہے کہ تمہیں سوائے اللہ کے کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم، ان سے قتال کرو، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، ان کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، ان کو جہنم رسید کرے گا۔ جب تم ان سے لڑو گے تو تم سبب بنو گے کہ تم نے ان کو ان کی آخری منزل تک پہنچایا، باوجود وجہ کیا تھی کہ یہ اپنے کفر پر، اپنے شرک پر ڈٹے رہے۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرے گا، وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو ذلیل کرے گا۔ شکست ہوگی تو یہ ذلیل ہے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہیں ان پر غلبہ دے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے ذریعے ان کو عذاب میں مبتلا کرے، تمہارے ہی ذریعے ان کو ذلیل کرے، اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں ان پر غلبہ عطا کرے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے۔ کیوں یہ بات کی اللہ نے؟ کیونکہ جو کچھ انہوں نے پہلے کیا، انہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا اور نبی علیہ السلام کو مجبور کیا اپنے وطن سے نکلنے پر، اور انہوں نے عہد شکنی کی، تو یہ مسلمانوں کو اس بات کا غصہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا غصہ اسی صورت میں ٹھنڈا ہوگا کہ تم ان سے لڑو، تم ان سے قتال کرو، تم ان کو رسوا کرو، اور اللہ یقیناً تمہیں ان پر غلبہ عطا کرے گا، اور یہ غلبہ مومن قوم کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا، ان کو سکون پہنچائے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے۔ اور وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جہاں پر اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈا فرمائیں گے، اور ایسے ہی اہل ایمان پر جو ایک غصے کی صورت چل رہی ہے، وہ اب غصہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ جسے چاہے اس کو توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ کتنے ہی لوگ مسلمان ہوئے، سرداران مکہ میں سے کتنے ہی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، تو اللہ رب العزت ان میں سے کتنے ہی لوگوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے آخری مقام تک جہنم میں پہنچایا، اور ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید و رسالت کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے۔ آج کی آخری اور چھٹی آیت، اللہ تعالیٰ ایک ہمارے گمان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہ جو ہمیں ایک وہم سا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ہم پر کوئی اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش نہیں آئے گا، اور اگر کسی پر آ جائے تو ہم آپس میں چیم گوئیاں کیا کرتے ہیں؟ بندہ ٹھیک نہیں، اس بندے کے کام ٹھیک نہیں، اس لیے مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ جانتے ہیں کہ کس کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے بہت سی عنایات فرما کر اس کو راضی رکھا ہوا ہے، اور اللہ ہی جانتے ہیں کتنے مخلص مومن لوگوں کو زندگی کے حالات تنگ کر کے ان کو آزمائش اور امتحان میں ڈالتے ہیں۔ اس سے ہمارے خیال میں ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، اللہ اپنے انداز سے ان بندوں کے ساتھ کچھ اور معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اے اہل ایمان، جب تم ایمان لائے اب تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم پر دنیا کی کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تمہیں کوئی جہاد قتال لڑنا نہیں پڑے گا، تمہارا خیال ہے بس ایمان لے آئے تو بچ گئے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں نے جن میں سے تم میں سے جہاد کیا۔ مطلب کیا ہے؟ ایمان کے بعد اللہ کے ہاں ایمان کے جانچنے کا
جہاں پر ہم نے پیچھے پڑھا نماز اور زکوٰۃ ایک ارکان میں سے طریقہ تھا، اور یہاں پر اللہ رب العزت جہاد کے عمل کو ایک طریقہ بتا رہے ہیں۔ صرف مومن ہو جانا کافی نہیں، صرف کلمہ گو ہو جانا کافی نہیں، صرف ایمان لے آنا کافی نہیں، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر جہاد کی طرف رغبت بھی ہونی چاہیے، اور جہاد کے لیے ہمہ وقت تم تیار بھی رہو، کیونکہ یہ ایک آزمائش ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنا پڑتا ہے، تو لہٰذا تمہارا یہ سمجھ لینا کہ ایمان کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکال لو۔ اللہ کے جاننے کا، اللہ کے تمہارے ایمان کو جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم میں سے اب جہاد کون کرتا ہے۔ اب پچھلی ساری آیات اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں، اس جہاد سے مراد یقیناً وہی جہاد ہے جو تلواروں سے میدان عمل کے ساتھ لڑا جاتا ہے، ورنہ جہاد کا لفظ جہاں پہ قرآن مجید میں استعمال ہوا تو یہ عام ہے۔ یہ جہاد نفس بھی ہو سکتا ہے، جہاد بالمال بھی ہو سکتا ہے، جہاد بالعلم بھی ہو سکتا ہے، تلوار کے ساتھ میدان عمل میں جہاد بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے لفظ جہاد ضرور استعمال کیا، لیکن پچھلی آیات ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ اس جہاد سے مراد اللہ کے راستے میں لڑنا ہی مراد ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا۔ جہاں پر تم ایمان لے آئے، یہ نہ سمجھو کہ اب تم چھوڑ دیے گئے، اب یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہیں جہاد نہیں کرنا پڑے گا، اور ایمان کا اگلا معیار یہ بھی ہے کہ تم اپنا دوست اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو مت بناؤ۔ یہ بھی ایمان کا ایک پہلو ہے کہ دوست کس کو بناؤ؟ اللہ کو۔ دوست کس کو بناؤ؟ اللہ کے رسول کو۔ دوست کس کو بناؤ؟ مومنین۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں دوست بنایا انہوں نے کسی کو اللہ کے علاوہ، وَلَا رَسُولِهِ، اور نہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہ ہی مومنین میں سے کسی کو اپنا دوست بنایا۔ یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ مومن صرف اللہ کو اپنا سمجھتا ہے، اپنا ہمنوا، اپنا مددگار سمجھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا وتیرہ اور اپنا عمل بناتا ہے، اور اگر وہ دنیا میں دوستیاں کرتا ہے تو کس کے ساتھ کرتا ہے؟ مومنین کے ساتھ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ بھی اس سے خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ظاہری طور پر تم یہ سب کچھ کر لو گے اور تم پکے مخلص مومن ہوگے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی نیتوں کو خوب جانچنے والا ہے کہ تم نے جہاد کس لیے کیا؟ اپنی بہادری دکھانے کے لیے، یا اپنی قوم برادری کا نام بلند کرنے کے لیے، یا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے؟ اللہ اس نیت کو خوب جانتا ہے۔ نمبر 2، اللہ خوب جانتا ہے تو تم نے جو اللہ سے دوستی نبھائی، جو اللہ کے رسول سے دوستی نبھائی، یا جو تم مومنین کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہو، بنا رہے ہو، اس کے پیچھے تمہاری نیت کیا ہے، اور اللہ خوب نیتوں کو جانچنے والا ہے۔ لہٰذا ان آیات میں اللہ رب العزت پھر یہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جناب اہل کفر اہل ایمان کے ہمیشہ مقابل رہے ہیں، وہ کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی دور ہو، وہ صرف اپنے مفادات کے لیے ہم سے دوستیاں بڑھاتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے اپنے ہاتھوں کو ہماری طرف بڑھاتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں وہ ہمارے دشمن ہی ہیں۔ صرف وہ اس طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کب موقع ملے ہم مسلمانوں پر حملہ کریں اور ان کے دین کو نقصان پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور اس کے بعد ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین ہم سب کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے ساتھ عافیت سالمیت کا معاملہ فرما، ہر مشکل سے
ہر امتحان سے، ہر بیماری بلا وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب پہ اپنا کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وبناته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔